الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام دوستو، شعبان کا مہینہ آج شعبان کی 12ویں تاریخ ہے۔ پیر کے دن 15 شعبان اتوار گزار کر آنے والی رات وہ 15ویں کی رات ہوگی۔ اسی شعبان کے نصف میں اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مبارک رات ہے، دن کو روزہ، رات کو قیام، نوافل، تلاوت، ذکر، اذکار۔ شب برات کا ذکر بعض حضرات نے تو قرآن پاک سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
لیکن جمہور علماء کی، جمہور مفسرین کی اور جمہور ائمہ کرام کی رائے یہی ہے کہ شب برات کی فضیلت صرف حدیث پاک میں موجود ہے، قرآن پاک کے اندر شب برات کا ذکر نہیں۔ قرآن پاک کے اندر جو ذکر ہے وہ لیلۃ القدر کا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور قرآن پاک کی آیات کی تفسیر الآیات یفسر بعضہ بعضا، جب قرآنی آیات کو آپس میں ملایا جائے، جوڑا جائے، تو وہ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہی ہے۔ قرآن پاک کا نزول، انزال وہ لیلۃ القدر میں ہوا۔ لیلۃ القدر حدیث پاک کی روشنی میں اس کا ثبوت اور اس کا وجود رمضان کے مہینے میں ہے، اور خصوصاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آخری عشرہ جو شخص جاگتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اسے لیلۃ القدر بھی مل جائے گی۔ شب برات کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود نہیں۔ لیلۃ القدر کا لفظ ہو تب، لیلۃ مبارکہ کا لفظ ہو تب، دونوں کو آپس میں جوڑو تو جمہور علماء محدثین یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر۔ بعض حضرات تو بالکل ہی شب برات کا انکار کر دیتے ہیں کہ کوئی شب برات حدیث سے بھی ثابت نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری جرح اور تعدیل کی وجہ سے، سند کی وجہ سے وہ قابل استناد، قابل استنباط اور دلیل کے قابل نہیں، ان کی سندوں میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ ذکر تو موجود ہے لیکن ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ لہذا ایک طبقہ ایسا ہے کہ شب برات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ رمضان کی بھی اتنی اہمیت نہیں، لیلۃ القدر کی بھی اتنی اہمیت نہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، بے شک حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن ضعیف احادیث فضائل کے اندر معتبر ہوتی ہے۔ علماء محدثین ضعیف حدیث کو بھی فضائل میں قبول کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص شب برات کو جاگتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، تو وہ مبارک ہے، فضیلت والا ہے۔ روزے پر بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا، رات کے قیام پر بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی رات کو، 15ویں رات کو قبرستان کے اندر جانا، جیسا کہ حضرت سیدہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے، لیکن جہاں تک شریعت رخصت دیتی ہے رخصت پر عمل کر لینا، سنت کو فرض بنا لینا، واجب بنا لینا، اہم بنا لینا، یہ دین کے خلاف ہے۔ مجتہدین ائمہ کرام وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اسلام کے اندر قرآن و سنت کے اندر جس چیز کا جو درجہ بھی ہے اپنے درجے پر رکھنے کی کوشش کرو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا جو شخص 15ویں رات کو جاگے گا تو یہ باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے۔ جو روزہ رکھے گا تو روزہ بھی باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، لیکن روزہ ایک نہیں رکھنا، روزہ 2 روزے، جیسے محرم میں بھی 10ویں محرم کا 2 روزے، 9، 10 یا 10، 11، اسی طرح یہ 15ویں شعبان کا روزہ بھی یا تو پہلا دن 14، 15 یا 15، 16۔ یہود ایک روزہ رکھتے تھے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یہود حضور ایک روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، 2 روزے کر لو، ایک پہلا یا ایک دوسرا، تو 9، 10 یا 10، 11 محرم، اسی طرح 15، 16 شعبان یا 14، 15۔ تو روزہ بہر روزہ ہے، اللہ کے لیے رکھا جا رہا ہے، یہ باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، لیکن اس شب برات کو اتنی اہمیت دے دینا اور اس قدر اہمیت دے دینا کہ فرائض کے ہم تارک ہیں، فرض نماز کوئی نہیں پڑھتا، فرض روزہ کوئی نہیں رکھتا، لیکن شب برات کے سلسلے میں دیکھا گیا ہے کہ اس شب برات کو منانے کے لیے یہ عید امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد